نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ہم سب کو اس صورت کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری پہلی 3 آیات سورۃ النور کی کور ہو چکی ہیں۔ کل کے لیسن میں ہم لوگوں نے زنا کے احکامات دیکھے تھے کہ اگر کسی انسان سے زنا ہو جائے اور وہ زنا، اس کا جرم جو ہے وہ ثابت بھی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کیا سزا ہے۔ اس سزا کو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتائی گئی ہو، اس سزا کو حد کہتے ہیں اور تعزیر کہتے ہیں، جو قاضی وقت یا جو اس ٹائم کا جج ہے وہ حالات اور شواہد کو دیکھ کر کسی جرم کی متعین کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر زنا کے مزید احکامات ہم نے دیکھے تھے کہ جو ہے کون کون سے جو چیزیں ہیں وہ زنا کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، اور جیسے کہ تھا کہ انسان کے اعضاء بھی جو ہیں وہ بھی زنا میں ملوث ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں حدیث بتائی تھی۔ اس کے بعد یہ کہ خود کو ان چیزوں سے بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ کل لاسٹ میں 2 کوسچنز تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے آج کل یہ کیسز ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے زیادتی کر دی جاتی ہے اور کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، تو اس کے بارے میں سوال آیا تھا کہ ایسے جرم کی اسلام میں کیا سزا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں نے اسکالر سے پوچھا، تو اس میں جو تھا انہوں نے بتایا کہ مختلف جرائم کی مختلف حدود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بچے کے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو حکومت، اسلامی حکومت جو ہے اسے فساد فی الارض کے زمرے میں لے کر اس انسان کو قتل بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس انسان کو پھانسی کی سزا دے سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اب جیسے آج کل کا دور ہے میڈیا کا، یا سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اس طرح سے اگر کوئی انسان جو ہے 4 گواہ نہیں لا پاتا زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے، اور میڈیکلی کوئی پروف لے آتا ہے، یا جیسے میڈیکل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کیمرہ وغیرہ کہ کسی بھی طرح سے اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو بھی وہ حدود جو ہے نافذ کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ جرم ثابت ہو جائے، صحیح۔ 4 گواہ ہیں تو وہ 4 گواہ لیں، اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے واضح کر دیا گیا کہ یہ جرم اس انسان نے کیا ہے تو پھر حد جو ہے نافذ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل کے جو ہمارا لیسن تھا اس میں سے کچھ سوال تھے۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم مزید دیکھتے ہیں۔ آج ایک اور حد کے بارے میں ہم جانیں گے، آیت نمبر 4 سے لے کر انشاءاللہ 5 تک ہم پڑھیں گے، اور یہ آیات جو ہیں یہ قذف کے بارے میں ہیں۔ حد قذف، قذف قاف زال اور فا، ٹھیک ہے۔ پچھلی 2 آیات جو تھیں وہ حد زنا تھیں کہ زنا پر کیا حد جاری ہوتی ہے، کیا سزا دی جاتی ہے۔ اب جو ہے یہ 2 آیات قذف کے بارے میں ہیں۔ قذف کیا ہے وہ انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 4 ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون۔ ہر آیت کو آپ لوگ جب بھی دیکھیں سورۃ النور کی تو اس کو نور کے ساتھ ضرور ریلیٹ کیجئے گا، کیونکہ ہر آیت میں جو بھی کام بتایا گیا یا جس بھی کام سے روکا گیا، آٹومیٹیکلی وہ کام جو ہے
ہمارے دل کے نور کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے. یعنی اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ اس کا نور جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے. یا اگر مطلب اگر کوئی نافرمانی کا کام ہے تو وہ نور کو بجھائے گا, اور اگر کوئی کام کرنے کا کہا گیا کہ یہ حکم ہے, یہ تمہیں کرنا ہے, تو وہ کام کرنے سے انسان کا دل مزید منور ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, اس آیت میں جو ہے اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ والذین یرمون المحصنات, والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں, المحصنات پاک دامن عورتوں پر, ثم پھر لم نہ یأتوا وہ لائیں, بأربعۃ چار شہداء گواہ, فجلدوہم تو کوڑے مارو انہیں, ثمانین 80 جلدتن کوڑے, ولا اور نہ تقبلوا تم قبول کرو, لہم ان کی شہادتن ابدا گواہی کو کبھی بھی, وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ اور وہ لوگ جو پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگائیں. کس چیز کی تہمت لگائیں؟ زنا کی, بدکاری کی. ٹھیک ہے, یرمونا کا جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رامین یا رمی سے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہم لوگ جب حج کے مناسک دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جو منسک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ رمی و جمرات, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے پتھر مارے جاتے ہیں شیطان کو. ٹھیک ہے, 3 بڑی سی بلڈنگز تو نہیں کہہ سکتے, پلرز ٹائپ ہیں, بہت بڑے اور بہت وسیع جو ہے ان کا ایریا ہے جس پر وہ موجود ہے. تو حج کا ایک منسک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو لازمی طور پہ پتھر مارنے ہیں, اگر وہ نہ کیا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ حج جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو بہرحال اس ورڈ کو ریلیٹ کرنے کا کیا مقصد کہ جیسے وہاں پر پتھر مارے جاتے ہیں اور کوشش کے ساتھ, ارادے کے ساتھ پتھر مارے جاتے ہیں, تو اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر, ایسی باتیں اچھالیں جیسے کسی کو پتھر مارے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے, مطلب یہ چیز ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پتھر لگے اور اس کو تکلیف ہو. بالکل یہ تہمت لگانا, کسی پر جھوٹا الزام لگانا, بہتان لگانا, یہ اگلے پرسن کو, اور اسپیشلی اگر وہ عورت ہے اور وہ پاک دامن ہے, تو یہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. تو اب اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا, کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, فلاں لڑکی جو ہے بدکاری کرتی ہے, اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ, اس بندے کو جو الزام لگا رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس عورت کو ایسے دیکھا ہے, اسی کو ہی تم 80 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور آئندہ کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا, آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا. تو یہاں سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن عورت کی عزت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ شخص جو ایک مومن عورت کو اس طرح سے کہہ رہا ہے اور اپنے اس بات کے ثبوت میں کوئی گواہ نہیں لے کر آتا, الٹا اسی کو ہی مارا جائے, اسی کو ہی کوڑے لگائے جائیں, اور وہ اپنے معاشرے میں قابل بھروسہ انسان نہیں رہے گا. آئندہ اس کی کوئی بھی گواہی اس کو وٹنس کے طور پر کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ یہ عام ہو چکا ہے ہر دوسرے پرسن پر اس طرح کی بات کرنا. مجھے لگتا ہے کہ فلاں کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, وہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا, وہ فلاں لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی, یا وہ اس کے گھر میں جا رہا تھا, وہ اس کے گھر میں جا رہی تھی, اور یقیناً یہ کچھ ہوا ہوگا. مطلب اس طرح کی باتیں کرنا, زبان کا بیجا استعمال کرنا, یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر حد قذف بتا رہے ہیں. حد قذف کیا ہے کہ کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر کوئی انسان جو ہے زنا کا الزام لگاتا ہے اور پھر وہ گواہ بھی نہیں لے کر آتا. اور یہاں پر جو بات کی گئی والذین یرمون المحصنات, محصنات یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا صاد نون ہے, حصن, اور یہ حصن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند. تو محصنات, محسنہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ محفوظ ہو. محفوظ کس طرح سے؟ اس میں 2 کوالٹیز آ جاتی ہیں ایسی عورت کی. ایک وہ جو عزت دار, شریف, مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اگر وہ غیر شادی شدہ ہے, اور اگر
غیر شادی شدہ نہ ہو تو پھر شادی شدہ عورت کو بھی محسنہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ جو ہے شوہر کی حفاظت میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی عورت جو حیا کے دائرے میں محفوظ ہے یا پھر وہ شادی شدہ ہے وہ محسنہ کنسیڈر ہوگی. اگر کوئی انسان ایسی محسنہ پر، ایسی پاک دامن عورت پر جو ہے زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو سورۃ النور کے انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی طرف سے بہتان لگایا گیا تھا، اور اس بہتان کو واقعہ افک کہا جاتا ہے. آپ سب جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، انشاءاللہ یہ آگے بھی ڈیٹیل سے آئے گا، اس کی مکمل ڈیٹیل ہم جو ہے اسی ٹائم پر دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کرتے جاؤں کہ اب اگر آپ اس صورت کا جو ہے اس میں آیات کی سیکوینس کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ فرض ہیں. پھر جو تھا زنا کا بتایا گیا کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی تفسیر میں ہم نے رجم کا بھی دیکھ لیا. اور پھر آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی اس طرح سے کسی پر زنا کا الزام لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے تو پھر اس کو اس طرح سے کوڑے مارے جائیں گے. اب جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں جس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، تو جب یہ زنا کی آیات جو کل ہم نے پڑھی وہ نازل ہوئی تو منافقین ایک طرح سے بہت خوش ہوئے کہ اب تو یہ آیات اتر رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ان کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے اس طرح سے کیا. لیکن آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ایک طرح سے کہہ دیا کہ جو لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے تو الزام لگانے والوں کو اب پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پورا ٹاپک آگے تک جائے گا انشاءاللہ، اس کو ہم ڈیلی دیکھیں گے. تو یہاں تک آپ سب کو جو ہے بات کلیئر ہو گئی کہ کیسی عورت ہو اور اس پر کیا الزام لگے، اور پھر 4 گواہ لانے ہیں. حد کیا ہے کہ اگر 4 گواہ نہیں لا پاتا، اس جرم کو ثابت نہیں کر پاتا تو اب الزام لگانے والے کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور یہاں پر جو گواہ ہیں 4 گواہ، یہ ویسے ہی جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرم کے ثابت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ عاقل اور بالغ گواہ ہونے چاہیے. کسی بچے کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کسی مجنون کی جو ذہنی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے، نارمل نہیں ہے، ایسے کسی انسان کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز، یہ گواہی جو ہے یہ آنکھوں سے اس نے دیکھا ہو، مطلب ان 4 گواہ، وہ ٹوٹل 4 لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اس بندی کو اس بندے کے ساتھ، اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت واضح ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کی روشنی میں، جیسے ایک سلائی سرمہ دانی میں ڈالی جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، اس طرح بالکل کلیئر کٹ وہ عمل دیکھا ہو پھر وہ جا کر کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس نے زنا کیا. صرف یہ چیز نہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا، کسی کو کسی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے دیکھ لیا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیا، پارک میں دیکھ لیا، یا کچھ بھی اس طرح سے دیکھ لیا تو اس طرح سے الزام لگا دینا کہ فلاں بندہ تو زانی ہی ہے، فلاں بندے نے تو یہ کام کیا ہی ہوگا، اور یہ اور وہ، اس طرح سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہماری زبانوں کو لگام لگائی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم سب کو جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی زبانوں کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں. اور اب لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. میں کہتی ہوں اگر وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ عورتوں کی سائڈ دیتے ہیں. آپ سورۃ النساء کے احکامات پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑے یہاں مطلب عورتوں کے دفاع میں جو ہے ساری آیات اتار رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے والذین یرمون المحصنات، یہاں پر پاک دامن مومن عورتوں کا ذکر آیا. حالانکہ مرد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن مرد پر بھی اس طرح کا الزام لگاتا ہے اور جو ہے وہ گواہ نہیں لے کر آتا تو اس کی بھی یہی سزا ہے. لیکن آیت میں عورت کا ورڈ یوز کیا گیا. کیوں مردوں کا نہیں ذکر آیا؟ آپ کسی مرد کو یہ کہہ کے دیکھیں، وہ خود اپنا معاملہ نپٹا لے گا، وہ کبھی آپ کو چھوڑے گا. لیکن عورت بیچاری خاموش ہو جاتی ہے. آپ نے آس پاس دیکھا ہو، یا یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت عام ہے، کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی لڑکی کے کریکٹر پر بات کر دیتا ہے اور اس کو پورے خاندان میں، پورے معاشرے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا، وہ بیچارے ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہیں لڑکیاں، وہ کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہمارے اوپر یہ الزام لگائے گئے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا.
ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ لڑکیوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کوئی حسد کرتا ہے, کوئی جیلس ہوتا ہے, یا کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کا رشتہ ہماری طرف ہو جائے, وہاں نہیں ہوا تو کہیں اور ہو گیا, تو بس پھر جیلسی میں اس کا کریکٹر ہی خراب کر دیا. بے شمار فیکٹرز آپ کو آپ کے آس پاس ملیں گے. لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ جب لڑکی پر یہ الزام لگتا ہے نا, تو اس کی عزت تو جاتی ہی جاتی ہے, اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. آپ ایک منٹ کے لیے خود کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم پر کوئی اس طرح کی بات کرے اور وہ بات پورے خاندان میں مشہور کرے, پورے محلے میں مشہور کرے, پورے معاشرے میں جہاں ہماری ورک پلیس ہے وہاں پر مشہور ہو جائے کہ اس لڑکی کا کریکٹر ایسا ہے, کوئی بھی آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا. کوئی رشتہ بھیجتے ٹائم 10 دفعہ سوچے گا. اس لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم آرام سے جو ہے کسی کے بھی کریکٹر پر بات کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اس پر جو ہے یہ چیز رکھی, اور آگے انشاءاللہ میں آپ کو احادیث بتاؤں گی کہ کس طرح سے احادیث میں وعید آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اس طرح سے کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو 4 گواہ لے کر آئے گا. اس کے بعد جو ہے جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 گواہوں کا ہونا لازم ہے. اگر کوئی 4 سے کم 3 لے آتا ہے تو بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے اس پرسن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. چوتھا گواہ نہیں تھا, تو کیا کیا گیا کہ ان تینوں کو ہی 80 کوڑے لگائے گئے. اب دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہوا ہو, ایک لڑکے اور لڑکی نے یہ گناہ کبیرہ کیا ہو, دیکھنے والے 3 موجود ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا رکھا کہ 4 گواہ ہوں گے تو اس لڑکے اور لڑکی پر زنا کی حد نافذ کی جائے گی. اگر 4 سے کم گواہ ہیں, جرم ثابت نہیں ہو پا رہا, پھر جو ہے ان لوگوں پر جو ہے قذف کی حد جاری ہوگی. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہر کوئی اٹھ کر کسی کی بھی عزت پر کوئی داغ نہ لگا سکے. کوئی بھی اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا, اس کا تو فلاں کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلق چل رہا ہے, یہ بچہ اس کا نہیں ہے کسی اور کا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو والدین کے مشابہ نہیں ہوتے ہیں, تو کچھ جاہل خاندان ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا خون ہے. مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں میں. تو یہ وہی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم عام مطلب بہت آسانی سے نہیں کر سکتے. اس حکم میں یہ حکمت ہے کہ بات کرنے والے بھی بہت احتیاط رکھیں, ٹھیک ہے, اور جن پر بات کی جا رہی ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس معاملے میں دھیان رکھیں کہ جو ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے آیا کہ وہ سچ بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بالکل بہتان اور الزام تراشیوں سے گریز کرنا. زنا کو تو برا کہا ہی کہا گیا, لیکن زنا کا الزام بھی برا ہی ہے. آپ دیکھیں کوڑے کتنے ہیں, زنا کے اس میں 100 کوڑے تھے اور اس میں 80 کوڑے ہیں, صرف 20 کوڑے کم ہیں. ہو جاتا کہ 50 کوڑے کر لیتے, لیکن نہیں, 80 کوڑے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی زنا کے قریب ہی جرم ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز دیکھیں کہ جب اس طرح کی باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں نا, تو یہ اس طرح کی جو فلدی باتیں ہوتی ہیں وہ پورے معاشرے کو گندا کر دیتی ہیں. آپ کبھی کسی اپنی ایسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا جس کی عادت ہو فلاں فلاں کے متعلق بات کرنے کی, تمہیں پتہ ہے فلاں کلاس فیلو اس فلاں لڑکے کے ساتھ ایسے ایسے کرتی ہے, ڈیٹ پر جاتی ہے, اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے, اس کے ساتھ بات چیت ہے. آپ کی سوچ ایسی نہ بھی ہونا, ایسے لوگوں میں بیٹھ کے آپ بھی وہی سوچنے لگ جاتے ہیں. پھر آپ بھی لوگوں کو اسی شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. کسی کو ہم موبائل پر تھوڑا سا اسمائل کرتا ہے دیکھ لیں, ہم لوگوں کے مائنڈ میں سب سے پہلے خیال ہی یہی آتا ہے کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. ہم کسی لڑکی کو زیادہ تیار دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات ہے, کوئی چکر چل رہا ہے. مطلب اس طرح کا ہمارے معاشرے میں ایک ماحول اوور آل پھیلا ہوا ہے, اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں بہت عام کر دی گئی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم نے بات بھی نہیں کرنی ہے, بات کرنی ہے تو گواہ لے کر آؤ, ورنہ بات ہی نہ کرو, زبان بند رکھو. اور ہمارے ہاں دیکھیں ماں, یہ جو سوشل میڈیا ہے, آپ کو ہر دوسرے دن ہر جگہ پر, ہر پلیٹ فارم پر, آپ واٹس ایپ دیکھ لیں, آپ فیس بک دیکھ لیں, آپ انسٹا دیکھ لیں, آپ ٹویٹر دیکھ لیں, کیا کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. فلاں کا فلاں کے ساتھ اسکینڈل چل رہا ہے, فلاں کی فلاں کے ساتھ یہ چل رہی ہے, باقاعدہ اب ایڈیٹنگ کی ہوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں, اور کیا کچھ نعوذ باللہ استغفر اللہ کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے.
اگر یہ حد جاری نہ ہوئی ہوئی ہوتی، یہ حد موجود نہ ہوتی نا، لوگوں کی زبانیں کھل جاتی، آرام سے کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کر لیتا، لیکن اللہ نے یہاں پر سٹاپ لگا دیا کہ آپ کسی کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گی ایک مومن کی حرمت کتنی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے ان باتوں کو اچھالنا، ان باتوں کو کرنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے عورتوں میں، عورتیں بہت زیادہ یہ بات چیت کرتی ہیں۔ عورتوں کا تو مشغلہ ہی یہی ہے دوسروں کو ڈسکس کرنا۔ غیبت تو غیبت ہے، لیکن اس غیبت میں اگر اس طرح کی بدکاری کے الزام آ جائیں تو سمجھ لیں ان کے اوپر یہ حد نافذ ہو چکی ہے، ان کے اوپر حد آ چکی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے تو یہاں پر وہ یہ سزا نہیں بھگت پاتے، تو یہ مت بھولیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل، اور یہی بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان توبہ کر لے یا پھر وہ بات چھپی رہے اور اس کی عزت قائم رہے۔ اگر اس طرح کی باتیں اوور آل معاشرے میں پھیلا دی جائیں تو اس پرسن کی اپنی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہی تو بات کی جا رہی ہے، تہمت لگانا۔ کوئی عورت کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو اس کو بھی 80 کوڑے کی سزا ہے۔ جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ رہی تو اس کے اوپر 80 کوڑے کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو بات ہی وہی ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے، جرم ثابت نہیں کر پا رہا یا پا رہی جو بھی الزام لگانے والا ہے، اس پر پھر جو ہے یہ سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ میں آگے بتاتی ہوں کہ آج کل کے حالات میں کیا کیا جائے۔ اب جو پرسن الزام لگا رہا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت کیا بتا رہی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ جو ہیں کیا ہے، فاسق۔ فاسق کہتے ہیں جو کھلے عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے فاسق اور فاجر کا نام سنا ہوگا۔ اب جو فاسق شخص ہوتا ہے نا اس کی گواہی نہیں قبول ہوتی، ٹھیک ہے۔ گواہی کس طرح، جیسے بہت سے معاملات میں گواہوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، جیسے نکاح کے معاملات ہیں، یا جیسے عدالتی معاملات ہوتے ہیں، یا جیسے جو وصیت یا وراثت وغیرہ کے احکامات میں جو ہوتا ہے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، تو کسی بھی معاملے میں ایسے شخص کو قابل بھروسہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اب آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، ہو سکتا ہے اس پرسن نے اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھا ہو لیکن وہ گواہ پیش نہ کر سکا کیونکہ اس ٹائم پر گواہ نہیں ہے، لیکن اس نے زبان کھولی تو کیوں کھولی؟ اگر اس نے دیکھا تو اس نے عیب پوشی کیوں نہیں کی؟ پردہ کیوں نہیں رکھا اس کے گناہ کا؟ اس نے اب ظاہر کر دیا، یہی اس کا جرم ہے کہ آئندہ اب اسی پر ہی بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ جو کسی اور کے عیبوں کو چھپا کر نہیں رکھتا، کسی اور کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا، تو اپنی عزت ہی وہ ایسے خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگوں کے سوال انشاءاللہ میں لاسٹ میں دیکھتی ہوں، کیونکہ درمیان میں اگر میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں نا تو پھر وہ سارا ایک سیکوینس ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھی یہ کوشش کریں اگر آپ کے سوال ہیں تو آپ سائٹ پر لکھ لیں، لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم دوں گی، آپ جو ہے پھر سوال کر کے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ میٹنگ اب یہ بند ہو جائے گی، یہ جتنے بھی سوال آئے ہوئے ہیں نا انہوں نے جو ہے نا پھر ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو بات ہوئی کہ زنا کا الزام اگر کوئی لگا رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی اور پر ہومو سیکشوالٹی کا الزام لگاتا ہے، لواطت کا یا سحاق کا۔ لواطت کس کو کہتے ہیں کہ مردوں کا مردوں سے تعلق، اور سحاق کس کو کہتے ہیں جو عورتوں کا عورتوں سے ہوتا ہے، یا لیسبینزمس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ہوموسیکشوالٹی کا بھی اگر کوئی کسی اور پر الزام لگاتا ہے کہ ہاں مجھے شک ہے فلاں کا جو ہے اس فلاں کے ساتھ اس طرح سے کوئی غلط قسم کا ریلیشن ہے، اور وہ گواہ نہیں لا پاتا، تو پھر اس کے اوپر بھی یہی حد ہی نافذ ہوگی، اس کو بھی پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی عائشہ باجی اگر آپ یہاں پر ہیں تو لیواطت اور سحاق لکھ کر چیٹ باکس میں بھیج دیں۔
جی تو یہاں تک آپ سب کو کلیئر ہو گیا کہ کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی. اور اس کے بعد پھر دیکھیں اگر یہاں پر اسلامی معاشرہ نافذ ہوتا نا تو ہم لوگوں کی زبانیں کس حد تک کنٹرول میں ہوتی. ہم لوگ ایسے ہی کسی کے اوپر اٹھ کے کوئی بھی بات نہ کرتے. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو یہ سب اتنا عام ہے, یہ جو ہے کبھی بھی اتنا عام نہ ہوتا. اور آپ دیکھیں یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں نا تو معاشرے میں گندگی آتی ہی آتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ فلموں میں, ڈراموں میں, موویز میں, ہر چیز میں یہ بہت عام کر کے دکھایا جا رہا ہے. آپ کو بریکنگ نیوز ملیں گی تو اسی طرح کی بریکنگ نیوز مل رہی ہوں گی کہ فلاں جو ہے ایکٹر ہے یا فلاں ایکٹریس ہے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں گی. اب ان باتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب اس چیز کو بار بار سنتے ہیں نا تو وہ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں, وہ اس گناہ کو پھر گناہ نہیں سمجھتے. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی جگہ پر آپ انٹر ہوں, کسی کمرے میں آپ کو اسمیل آئے, جیسے ہی آپ انٹر ہوئے آپ کو اسمیل آتی ہے, اگر آپ تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے رہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر اسمیل آنا ہی بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سارے سینسز جو ہیں اس اسمیل کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اب انہوں نے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ہاں کوئی اسمیل ہے. وہ گندگی, ماحول کی جو گندگی ہے پھر وہ اثر انداز نہیں کرتی. بالکل اسی طرح اگر ان چیزوں کو بہت عام کر دیا جائے, ان چیزوں کو کھول دیا جائے اور یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ کی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے برائی کی جو ایک کراہت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. لوگ اس کو پھر عام چیز سمجھنے لگتے ہیں. اگر ان کے سامنے کوئی اس طرح سے کر بھی رہا ہو, کسی گھر میں والدین کے سامنے ان کی اولاد یہ کام کر بھی رہی ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں آج کل چلتا ہے, سب ہی کرتے ہیں, اب کیا بچوں پر پابندیاں لگانا, اب اپنا اچھا برا تو جانتے ہیں, اب تو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, خیر ہے تعلق رکھتے ہیں, کیا ہو گیا, دوستیاں ہی تو ہیں اور کون سا کچھ. تو وہ برائی جو ہے وہ ختم, اس برائی کی کراہت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایک تو چیز ہے کہ اپنے آس پاس اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اس کو برا نہ سمجھنا. اس کے بعد بعض اوقات انسان خود جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا. جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب لڑکیوں نے کیا کیا ہوتا ہے, یہ فلانا ہمارا بھائی بنا ہوا ہے, فلانا تو میرا بہت خیال رکھتا ہے, فلانا جو ہے کزن ہی تو ہے, ہم لوگ بچپن سے تو ساتھ کھیلے ہیں, اب میں اس کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتی. مطلب اس طرح کی باتیں کہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ڈراموں میں یہ چیزیں عام کر کے دکھائی جا رہی ہیں. تو یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو پھیلائیں بھی نہ. صحیح. جی بالکل, آج کل یہی گوسپس ہوتی ہیں, ایک بات کرتا ہے اور کہاں سے کہاں پھیلا دی جاتی ہے. اور سوشل میڈیا کا تو دور ہی ایسا ہے کہ ایک بات کریں تو کہاں کہاں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ تہمت لگانے کا جو جرم ہے اسلام میں حدیثوں کی روشنی میں جو ہے اس کی کیا ممانعت آئی ہے, کیا اس پر وعیدیں آئی ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے, یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی آتی ہے, صحیح الجامع میں بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں حقیقت تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جو حقیقت میں اس انسان میں تھی ہی نہیں. اب وہ الزام بھی ہو سکتا ہے, وہ تہمت بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے, کوئی بھی جھوٹی بات, ٹھیک ہے, زنا کے علاوہ بھی. تو اللہ اسے دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا. استغفر اللہ. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا, یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے یا رک جائے تو توبہ کر لے تو پھر اس کی نجات ممکن ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا, دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں, اور یہ ساری باتیں انسان کب کر رہا ہوتا ہے, صرف اپنے گمان کے مطابق. مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہی ہوا ہوگا, مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہی ہونا ہے. اس کو تو دیکھ کے ہی پتا چل رہا تھا کہ یہ چیز ہے. بھئی آپ کیسے کسی کے دل کا, آپ کیسے کسی کے پرائیویٹ معاملات کے بارے میں اپنی زبان کھول سکتے ہیں جب آپ کو حقیقت پتہ ہی نہیں, جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں, اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں. اور اگر سن بھی لیا تو ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم اس بات کو پورے معاشرے میں ہر جگہ پھیلاتے پھریں. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ اسے دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا, الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اس چیز سے باز آ جائے. تو دوسروں کے بارے میں زبان کھولنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور آگے ہی آپ سورۃ النور میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ آگے آیت آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگائیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کو زبردست عذاب ہوگا. تو کیا اب یہ گنجائش بچتی ہے کہ کوئی ساس اپنی بہو کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے, یا کوئی بھابھی اپنی نند کے بارے میں, یا اس طرح سے دشمنیاں پال کے جو ہے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی بات کہہ دے اٹھ کے. کتنی بڑی سزا بتائی گئی, دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. ایسے لوگوں کی اپنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں جو دوسروں پر اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو,
کون سے ہیں وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 قتل ناحق، نمبر 4 پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 سود کھانا ہلاک کرنے والا گناہ ہے، نمبر 7 کیا ہے کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، مطلب جنگ کرنے گئے لیکن ڈر کے پھر میدان جنگ سے واپس آ جائے، یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو ان احادیث کی روشنی میں کیا پتہ چلا کہ اسلام میں دوسروں کی عزت کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، کہیں میں تو ان لوگوں میں نہیں کھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. تحقیر سے کیا مراد ہے؟ اس کو حقیر سمجھے، اس کو حقارت سے دیکھے، اس کا مذاق اڑائے، اس کو ڈی گریڈ کرے. کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اور تحقیر کے طریقے آپ سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کس کس طرح سے تحقیر کی جاتی ہے. کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی پر طنز کیا جاتا ہے، کسی کا کوئی بھی عیب لے کر اس کو پورے معاشرے میں جو ہے اس کو عام کر دیا جاتا ہے. یہ تحقیر ہی ہو رہی ہے. تو ایسا انسان برا ہے اللہ کی نظر میں. اور پھر اس حدیث میں آگے کیا بتایا؟ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. ہم لوگ اس معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا مال نہ اٹھائیں، کسی کی کوئی چیز نہ اٹھائیں، کسی کا کوئی سامان نہ اٹھائیں، یا کسی کا خون نہ کریں، کسی کا قتل نہ کریں. لیکن عزتوں کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کھلی چھوٹ ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں. یہ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ جو ہے اس کا مال یا اس کا خون کرے یا پھر اس کی عزت کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ کرے. اور علماء کے نزدیک شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا. اور آپ دیکھیں ایک غریب انسان بھی ہوتا ہے نا تو اس کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے. آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم روکھی سوکھی میں گزارا کر لیں گے لیکن ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے. تو عزت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو معاشرے میں رہنے کے قابل بناتی ہے. جہاں پر عزت ختم ہو جائے، جن لوگوں کی عزت تباہ و برباد ہو جائے، وہ اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار سکتے. لوگوں کی نظریں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے معاملات ان انسانوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں. ایسے انسان پر خود اپنی زندگی تنگ ہونے لگ جاتی ہے. تو عزت جو ہے بہت بڑی چیز. اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے سلسلہ الصحیحہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث کا پارٹ ہے، کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا. سب سے بڑا سود یہ ہے. اس کے بعد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث بہت غور سے سنیے گا. اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں کی جماعت، یعنی زبانی اسلام لانے والے لوگوں کی جماعت جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسے مخاطب کیا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے زبانی تو اسلام تسلیم کیا ہوا ہے، جو زبانی تو مسلمان ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں اترا. کیونکہ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے نا، اس کے ہر عمل میں احتیاط آ جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے تو احتیاط سے دیکھتا ہے، وہ کچھ سنتا ہے تو احتیاط سے سنتا ہے، وہ کچھ بولتا ہے تو احتیاط سے بولتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو احتیاط سے کرتا ہے. اور جب ایمان دل میں نہیں ہوتا نا، پھر انسان کچھ بھی بول لیتا ہے، کچھ بھی دیکھ لیتا ہے، کچھ بھی سن لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. اس کے لیے گناہ ثواب برابر ہوتے ہیں، اس کے لیے اچھا برا برابر ہوتے ہیں. تو یہاں پر بات کیا کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اسلام لانے والے زبانی لوگوں کی جماعت جن لوگوں میں ابھی تک ایمان نہیں پہنچا. آگے کیا حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف مت دو، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو آر مت دلاؤ. یعنی ایسی باتیں نہ کرو، کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جس سے سامنے والا پرسن شرمندہ ہو. ان کے عیب نہ تلاش کرو. گھس گھس کر تجسس کر کر کے نہ دیکھو کہ کس پرسن میں کیا برائی ہے، کس پرسن کا کیا گناہ ہے، کون سا انسان اس کا عیب کیا ہے. اور اس طرح سے جو ہے کسی کا عیب تلاش نہ کرو. اور
اس لیے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ جس کے عیب ڈھونڈنے لگ جائے، اللہ اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ بہت ہی یہ ڈیپ حدیث ہے جس میں ہمیں بتایا گیا کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیسے معاملہ ہونا چاہیے، کیسے رویہ ہونا چاہیے۔ اب اس حدیث میں آپ سب کا جو سوال تھا کہ آج کے دور میں کیا کیا جائے اگر ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو اس طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھیں یا ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلے تو ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب مت ڈھونڈو، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈے گا اللہ اس کا عیب ڈھونڈنے لگ جائے گا، اور جس کا اللہ عیب ڈھونڈتا ہے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، ایون وہ اپنے گھر میں ہو۔ ایسے انسان کی اپنے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کو کوئی عزت کا مقام نہیں ملتا جو دوسرے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی کیس آ گیا کہ آپ نے بالفرض آپ کی کسی فرینڈ نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، یا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا کسی بھی طرح سے آپ کو کسی کا پتہ چل گیا، لیکن اب آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہے۔ نمبر ون پہ تو یہاں اسلامی معاشرہ ہے بھی نہیں، آپ چار گواہ لے بھی آئیں تو یہاں پر حد نافذ ہی نہیں ہوگی۔ پھر بھی ہمارے لیے کیا حکم ہے پریکٹیکلی کہ گواہ نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو وہی بات کہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کریں، اس کے عیب کو چھپا لیں۔ ٹھیک ہے، اس کا عیب کسی کو نہ بتائیں۔ ہاں اتنا ضرور کریں کہ آپ اس کو سمجھائیں ضرور کہ یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ عام گناہ نہیں ہے۔ زنا جو ہے یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو یہ گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھائیں کہ وہ توبہ کر لے، اسی دنیا میں معافی مانگ لے، نہیں تو آخرت میں بہت ہی زیادہ سخت پکڑ ہے، اور آخرت میں جو رسوائی ہے، آخرت میں جو ذلت ہے، یہاں پر تو گناہ چھپ جائے گا لیکن آگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے لے کر آئیں گے، اور کتنی رسوائی والی بات ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اس کا گناہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس کو سمجھا دیا جا سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے، اور جس پرسن کو یہ پتہ چلا ہے، اس کے گناہ کا پتہ چلا ہے، وہ عیب پوشی کرے، وہ اس گناہ کو ایسے دبا دے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے تو اس کے ساتھ بالکل نارمل ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آج کے دور میں ہم پھر کیا کریں اگر ہمیں کسی کے اس طرح سے گناہ کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح، جی، تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی انسان خود آ کے آپ کے سامنے اس طرح سے بات کرتا ہے کہ مطلب جیسے اب لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں آپس میں گاسپس کرتی ہیں کہ فلاں پر مجھے شک ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ویسے، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے نا تو آپ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، آپ فوراً سے اس سے پوچھیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے اپنے کانوں سے سنا، تم نے جو ہے اس کو پوری طرح سے جائزہ لیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ بعد میں تمہیں شرمندگی ہو، کہیں تم ایسا نہ کرو کہ اس پرسن کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا تھی اور تم شرمندہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملہ ڈسکس بھی کر رہا ہے تو آپ کی زبان سے اس طرح کے کوئی الفاظ نہ نکلے جو آپ کے خلاف حجت بن جائے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، ہم ایک پرسن کی بات سن کے کوئی بھی معاملہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں پورے معاملے کا پتہ نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ یہ والا جو معاملہ ہے اس میں ہم اگر ٹوہ بھی لگائیں، تجسس کریں بھی تو ہمیں کیا حاصل، ہم کون سا یہ حدود نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو پرسن الزام لگا رہا ہے وہ چار گواہ لے کر آئے گا تو اسلامی حکومت جو ہے پھر زنا کی حد نافذ کرے گی، اور اگر وہ نہیں گواہ لاتا تو الزام لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو جب یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں ہی نہیں تو ان کو ڈسکس بھی پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ چیز غیبت میں بھی آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کرے۔ تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اس دن ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا ذکر کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ لوگ جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے پاس نا ایک غلام تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا نا، تو یہ جو تھے نا تینوں ایک دفعہ سو رہے تھے، تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے چاہا، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے چاہا کہ اپنے غلام کو جو ہے بھیجیں
کھانے کے لیے، لیکن غلام نا بہت گہری نیند سو رہا تھا. تو انہوں نے نا ویسے ہی جیسے آپس میں انسان ڈسکس کر لیتا ہے، کسی پر کمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ تو ایسے سو رہا ہے جیسے اپنے گھر میں سو رہا ہو. مطلب اس طرح سے انہوں نے کوئی بات کی نا، غیبت نہیں تھی، بس ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ تبصرہ کر دیا اس کے اوپر. تو بہرحال اتنی بات کر کے انہوں نے پھر غلام کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا کہ ان کو کہو کہ تم تو کھانے کھا چکے ہو. تو غلام نے آ کر جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، ہم نے تو کھانا نہیں کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اس غلام کے بارے میں یہ بات کی، مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دانتوں میں بھی اس غلام کا گوشت نظر آ رہا ہے. مطلب یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے پیچھے اس پر کوئی بھی تبصرہ کر دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور سورۃ الحجرات اگر آپ دیکھیں اس میں یہ غیبت کے احکامات ہیں. اس میں کیا کہا گیا کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسے کوئی بات بھی کرنا، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی مردہ انسان کا گوشت کھا لیا ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور آخرت میں تو اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ان کو دکھایا گیا تھا جہنم میں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، اور وہ اس اپنے ناخنوں سے، اپنے نیلز سے اپنی باڈی کو، اپنی سکن کو جو تھا وہ اسکریچز لگا رہے تھے، چیڑ پھاڑ کر رہے تھے. تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو ایسے پامال کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر ایسے زبانیں کھولا کرتے تھے. تو کسی پر تبصرہ کرنا، اب آپ دیکھیں یہ ایک معمولی سی بات ہے، ہم بھی آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، دیکھنا وہ کیسے چل رہی ہے. حالانکہ بعض اوقات وہ برائی والی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے یا کسی کو جو ہے انسلٹ فیل کروانے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، یا بس ہنسنے کے لیے، جوک میں، مذاق میں ہم کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے کچھ بھی بات کر دیتے ہیں، تو وہ بھی غیبت شمار ہو جاتی ہے. ایک دفعہ امہات المومنین میں سے ایک نے کسی دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ فلاں کا تو قد چھوٹا ہے. حالانکہ وہ قد چھوٹا تھا، لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے نا، پورا سمندر کڑوا ہو جائے. اب وہ بات اس میں ہے، وہ ایک پرسن، اس کا قد ایسا ہے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں یہ بات کہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور جب پوچھا گیا تھا کن 2 چیزوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور وہ چیز جو تمہاری جو ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان، یعنی شرم کا، کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو، حرام کی طرف نہ جاؤ. اور دوسرا کیا ہے، اپنی زبان کو روک کر رکھو. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک معمولی سی بات جس کو وہ خود معمولی سمجھ رہا ہے زبان سے نکالتا ہے، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے بدلے اس کو جنت میں، اس کا نام جو ہے جنت میں لکھ دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی انسان کوئی بات معمولی سمجھ کے زبان سے نکالتا ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنی ناپسند گزرتی ہے، اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو ہم اپنی زبانوں کو اتنا کھولتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے، ہم سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں، اور ہم بالکل بھی نہیں سوچتے کہ فرشتے نے میرے نامہ اعمال میں میری یہ بات لکھ لی، کل مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اور اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو کل میری پکڑ ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں زبان کی حفاظت کے لیے اللہ سے بہت دعا کیا کریں. اور جیسے وہ حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، کہ اپنے آپ کو اس طرح بری باتوں سے، غلط چیزوں سے، خصوصاً دوسروں کے بارے میں اپنی زبان کھولنے سے جو ہے بچا کے رکھیں. ٹھیک ہے. تو اگلی آیت کیا ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اتنی سخت سزاؤں کے بعد انسان سوچتا ہے کہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے تو اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک انسان کو موت نہیں آتی وہ توبہ کر لے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے بعد جو یہ بات آئی وہ فاسق ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. یعنی اب جس انسان نے الزام لگایا تھا اب اس کو فاسق ڈکلیئر کر دیا گیا، اب اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جا رہی. ہاں یہ آپشن ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کے بعد پھر اصلاح بھی کر لے. صرف توبہ توبہ کہنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے معافی مانگی، میں نے یہ نہیں کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے. صرف استغفر اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اصلاح ضروری ہے.
ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے تو معافی مانگ لی تھی اور بس معاف کر دیا ہوگا اللہ نے. نہیں، اصلاح بھی ضروری ہے، اس گناہ سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے. گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر ہو جائے پھر توبہ کریں. اپنی نیت کو جو ہے مضبوط کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. وہ اصلاح اور انہوں نے اصلاح کر لی، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب اس آیت کے دو طرح سے جو مفسرین ہیں وہ معنی لیتے ہیں کہ اگر فاسق ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر فاسق ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوں گے جیسے باقی لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. لیکن کچھ مفسرین کی جو رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی توبہ تو ہے، ان کو فاسق تو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا توبہ کے بعد، لیکن ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہ تم کبھی بھی ان کی گواہی اب قبول نہیں کرو گے. تو دونوں طرح کے معنی آتے ہیں. بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو گیا، کسی کے بارے میں ہم نے زبانیں کھول لی، تو اب کیا چیز ہے کہ ہم لوگ توبہ کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. جن لوگوں کو ہم لوگوں کی زبانوں سے تکلیفیں پہنچی، بہتر ہے کہ ان سے بھی معافی مانگ لیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے الفاظ نے کسی کی زندگی کیسے برباد کی، ہماری زبانوں نے کسی کی راتیں کیسے جگائیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ. تو جتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کا کفارہ یہیں پر ہی ادا کر لیں، کیونکہ کل قیامت کے دن وہی بات ہے کہ جب تک یہ لوگ معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور وہاں پر جو کفارہ ہوگا نا، وہاں پر نیکیوں کا ایکسچینج ہوگا. آپ کی نیکیاں اس پرسن کو دے دی جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس پرسن کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو وہاں پر کوئی پیسے کے ساتھ کوئی چیز، کوئی سونا چاندی دے کر اپنا جرم نہیں وہ کر سکتا. بہتر ہے یہاں پر معافی مانگ لی جائے اور سب سے بڑھ کے اللہ سے توبہ کی جائے اور آئندہ اپنی زبانوں کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی جائے. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں توبہ کی شرائط ہیں کچھ جن میں توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کی سب سے پہلی شرائط کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اعتراف گناہ کرے، اس کو اس پر ندامت ہو، شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد وہ اعتراف بھی کرے کہ ہاں اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے آپ معاف کر دیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان گناہ کا اعتراف کر لے، پھر وہ کیا نیت کرے کہ اب جو ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. صحیح. یہ بھی توبہ کی شرط میں آ جاتا ہے کہ گناہ کو ترک کر دیا جائے. پھر نمبر 4 پہ کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو، اور ہر اس چیز سے بچا جائے جو انسان کو اس گناہ کی طرف دوبارہ لے کر جاتی ہے. اور نمبر 5 پہ کیا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لی جائے، کیونکہ موت کے قریب آ کے اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج جو ہم لوگوں نے پورے لیسن میں دیکھا وہ حد قذف کا تھا. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں لے کر آتا تو اس پر کیا حد ہے، اور پھر اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر جرم کرنے والوں پر زنا کی حد ہوگی، اور جرم ثابت نہیں ہو پاتا تو الزام لگانے والوں کی پکڑ ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.